بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے آڈیو لیکس کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں عبوری ضمانت پر جو ہے وہ ان کو رہائی کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ٹیکسلا میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ حکومت میرے خلاف جو پلاننگ کر رہی ہے، لیکن ان کو میری حکمت عملی کا اندازہ نہیں۔ اس سمیت دن بھر جو ہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نازل سر، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی گئی آج، اور جس کے بعد انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسے عام سے بھی خطاب کیا اور کافی سخت بیانیہ تھا آج بھی انہوں نے، اور حکومت پر بھی تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو ابھی میری حکمت عملی کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا واقعی خان صاحب کے پاس ایسی حکمت عملی موجود ہے جس سے وہ حکومت سے اپنی تمام تر مطالبات منوا سکے؟ دیکھیں، جو ارینجمنٹ ہے یا جو حکومت ہے، میں تو پہلے دن سے اس ارینجمنٹ کے بارے میں ایک بڑا کلیئر میرا موقف ہے، اور وہی موقف جو ہے وہ آج بھی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں ان کو خود احساس ہوگا۔ اور وہ موقف یہ ہے کہ ان کو اس ارینجمنٹ کو عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا چاہیے تھا، اور ملک الیکشنز کی طرف جاتا، اور الیکشنز میں یہ جو ہے یہ مقابلہ کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اب مسئلہ یہ نا کہ سیانے کب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے، اپنے مقدمات ختم کروائیں گے، ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈماکرا کریں گے، بڑا اختلاف تھا ان میں۔ اور نواز شریف صاحب، آئی ریپیٹ، نواز شریف صاحب کی سوچ درست تھی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے وہی بات کی نا کہ ایک اقتدار، طاقت، شہد کی تزلیں دائیں بائیں آگے پیچھے، اور یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں وہ جب پھنس جاتے ہیں نا تو بعد میں بیٹھ کے کہیں کسی ویران جگہ پہ کہ مجھے دھکا کس نے دیا، مجھے کس نے پھنسایا، کیا ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، ڈما بیٹھے ہیں، وہ حکومت ان کی ہے، اور وہ یہ ارینجمنٹ ان کا ہے، گلے ان کے پڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل الگ طرح کے، ان کے وزراء جو ہیں یہ پرائیویٹ نجی محفلوں میں دو روز کیا ہر روز پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں سیف نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بیٹھتی نہیں ہے، اتحادی بیٹھے نہیں، فلاں نہیں ہوا، تو یہ کر رہے ہیں بیٹھ کے کام۔ اور میں آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی طاقت ان کے پاس ہے اور کتنی طاقت نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ عملی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے قیادت سنبھال لی ہے، یعنی عملی طور پہ نواز شریف صاحب ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی سیاست میں آئیں اور وہ سنبھالیں، اور مریم نواز صاحبہ نے تحریک چلائی، مریم نواز صاحبہ نے ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہراول دستے کی کمان کی، وہ ہراول دستہ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہوا تھا، جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ درمیان میں زیادتیاں بھی ہوئی، جو جس پہ مطلب ہم کھل کے مطلب کلثوم نواز صاحبہ کا جب انتقال ہوا اس کے بعد کیا معاملات ہوئے اس کو چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ باتیں بہت نامناسب باتیں ہوئیں، وہ کہتی ہیں کیمرے لگے، یہ ان کو گرفتار کیا گیا نواز شریف صاحب کے سامنے، وہ جو غلط چیز ہے وہ غلط چیز ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کہیں ہوئی، ہوا بالکل کہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پھنس گئے، اب یہ نہ اگلا جا رہا ہے یہ نہ نگلا جا رہا ہے ان سے، کہ اب کریں تو کیا کریں۔ قیادت سنبھال لی عملی طور پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے، وہ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ وزیر اعظم اسحاق ڈار تو ویسے ہی ہے نا ساتھ، مطلب ایک وہ اسٹیپنی کے طور پہ، وہ ہمارے بھائی ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں، اور وہ اسٹیپنی سے ہیں تو اصل میں تو مریم نواز ہیں، وہ تو کہتی ہیں یہ انکل، باقی چچا ماموں تایا، باقی تو مریم نواز تو مریم نواز ہے نا۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً پاور سنبھال لی ہے، مسلم لیگ نون کے بھی سنبھال لیے معاملات، اور ان کے معاملات جو ہے وہ حکومت کے بھی سنبھال لیے۔ شہباز شریف صاحب کہیں ہیں،
انہوں نے بنایا تھا زرداری صاحب کے ساتھ پلان، اور اس پلان میں کہ نہ مریم نواز تھی نہ نواز شریف تھے. زرداری، اب سنیں آپ یہ سنیں آپ ذرا مزیدار بات. جی. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو وہ باہر رکھو، چھوڑو، یہ کرو، فلاں کرو، جو بنا سارا جو بھی ان کی گفتگو ہوئی اس انداز میں وہ نواز شریف صاحب کو پہنچا دی گئی. انہوں نے سن لی کہ اچھا مجھے باہر رکھنا ہے، چلو. اس کے بعد شہباز شریف اب کہاں کھڑے ہیں، مفتاح اسماعیل کہاں کھڑے ہیں، تو اب دیکھ رہے ہیں. زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے وہ عیادت ٹیلی فون تک نہیں کیا. نہ اسحاق ڈار کو مبارکباد دی زرداری صاحب نے واپسی کی، نہ اسحاق ڈار نے ان کی طبیعت پوچھی، نہ نواز شریف صاحب نے طبیعت پوچھی. یہ اس ارینجمنٹ کا حال ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، وہ دیکھیں آپ، اتھارٹی دیکھیں آپ، مریم نواز صاحبہ بشمول احسن اقبال صاحب، بشمول رانا ثناء اللہ، بشمول اسحاق ڈار، بشمول پوری کابینہ مائنس شہباز شریف گروپ، وہ کل بیٹھے ہیں. انہوں نے جناب کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، زندہ نہیں، کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، قید کریں گے، فلاں کر وارنٹ نکال دیا رات کو. کل شام کو وارنٹ نکل گیا. اور وارنٹ نکلا، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں سسٹم ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے فرائی پین میں چلا سوئمنگ پول سمجھا نا، یہ پہلے سوئمنگ پول میں غوطہ ماریں گے، سیر کریں گے، یہ کریں گے، یہ کود گئے اس میں فرائنگ پین میں. اب انہوں نے جناب نکالا وارنٹ کل. اسٹیبلشمنٹ ہم کے ساتھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، سسٹم وہ نیوٹرل ہوا ہے. یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ہیں، ہم آ گئے ہیں، ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے. ہر دوسرے ٹھوس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کل وارنٹ نکالا، وارنٹ نکالنے کے بعد وہ پتہ نہیں 300 افواہ پھیلی، کیا ہوا، پولیس پہنچ گئی ہے. اس کے بعد وہ عمران خان کے لوگ سارے پہنچ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان کا ارادہ تھا کہ اتوار کے دن تک وہ بیچ میں درمیان میں گرفتار کریں گے. کابینہ نے سمری جو ہے وہ سرکولیٹ کروا کے پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، غدار ہے، میں نہیں چھوڑوں، فلانا آگے پتہ نہیں کیا کیا خدا جانے. آج اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن جناب عدالت کھلی عمران خان صاحب کے لیے. اتوار کے دن عدالت کھلی، اسلام آباد ہائی کورٹ کیس لگا، عدالت کھلی. عمران خان صاحب نہیں آئے، اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئے، ان کی ضمانت ہوئی. وہ بایو میٹرک آگے پیچھے یہ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب عدالت نہیں گئے، ان کی ضمانت ہوگی، عدالت جائے بغیر. اب مجھے یہ بتائیں، نہ ان کا بایو میٹرک ہوا. اس طرح کے کیسز معمول ہوتا ہے، لیکن عدالت عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، ٹھیک ہے نا، عمران خان ہے. اب مجھے بتائیے کہاں کھڑے ہیں آج. مطلب ایک یعنی انہوں نے کہا اسحاق ڈار سے کہ آپ سرنڈر ہوں. اسحاق ڈار سرنڈر ہوئے، بیل ختم، پتہ نہیں کیا خدا جانے آگے لٹرم پٹرم. عمران خان صاحب بغیر عدالت میں آئے، عدالت نے ان کو ضمانت دے دی، اور وہ گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رات کو افواہ اڑی، وہ باہر چلے گئے، وہ تصویریں آئیں، وہ اندر ہیں، یہ ہیں. بات یہ ہے، میں گزارش بار بار کرتا ہوں، میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس پاور ہے، ہمیں معذرت کے ساتھ وہی نا 25-30 بچیاں میں سچا پیار نہیں ملا. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 70 سالوں میں یا مطلب 40 سالوں میں، اتنے سالوں میں اقتدار میں رہے ہیں، ہمیں اقتدار میں ہمیں طاقت نہیں ملی، ابھی بھی ہمیں اقتدار میں ہیں، ہمیں شوق ہے خدمت کا. بھائی آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو براہ کرم اپنا تماشا نہ بنائیں. آپ عمران خان کو نہ گرفتار کر سکتے ہیں، نہ آپ تمام کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب ہلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ آ جائے گا، یوں غدار ہو جائے گا. وہ جناب بشرا بی بی یا بشرا بی بی اور ان کی جو سہیلی ہیں فرح خان یا فرح گوگی، یہ کرتے ہیں فلاں، اور پتہ نہیں کیا تماشا. 10 مہینے سے حکومت پتہ نہیں کتنا دن گزر گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے. چونی کا کام آپ کر نہیں سکتے، چونی کا. اچھا کبھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گرفتار کرنے جاتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کریں گے، اب آئے گا تو یہ کریں گے وہ. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں نے وہ دیکھی تھی حکومت ایک وہ محمد خان جونیجو صاحب کی، جس کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑی کمزور حکومت تھی. اصل میں وہ سب سے طاقتور حکومت تھی شاید، کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق سے مارشل لا اٹھوا دیا تھا محمد خان جونیجو نے، جن کے خلاف یہ انہوں نے بغاوت کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور ایک گروپ بنا دیا تھا جو کہ ظاہر ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھا. یہ محمد خان جونیجو کے خلاف تھے. بہرحال وہ تاریخ ہے.
میرا خیال تھا شاید، میں ہمیشہ ہی سمجھتا رہا شاید ان کی حکومت سب سے کمزور تھی، جو کہ نہیں تھی. محمد خان جنیجو واز اے ویری جی اسٹرانگ اور بہت باصول، جو مرد ایک اصول پسند وزیر اعظم کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے گا بڑی عزت سے تاریخ میں. یا میں سمجھتا تھا ہمیشہ کہ شاید یہ جمالی صاحب بڑے کمزور تھے، یہ جو آیت اپنا ہمارے مشرف صاحب کے دور میں تھے. یا شہباز شریف صاحب نے تو سب کے ریکارڈ توڑ دیے، سب تمام لوگوں کا ریکارڈ توڑ تاڑ کے. یعنی شہباز شریف صاحب سے بات کی جائے کہ جی آپ مطلب کہ کو چھینک آ جائے تو یہ اس پہ الحمدللہ کہنے سے پہلے نواز شریف سے پوچھیں گے کہ میاں صاحب الحمدللہ کہہ دیا، وہ نواز شریف کہیں گے ہاں کہہ دو. اچھا تو یہ کہیں گے الحمدللہ. آگے سے بتائیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جو بچا کچا تھا وہ مریم نواز صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب لے گئے. دیکھیں بات یہ ہے سیدھی سی. اچھا مریم نواز صاحب پھر آ گئی تو پھر مریم نواز اپنی اتھارٹی کو وہ کریں، یہ سائفر ہے وہ اچھا سائفر عمران خان لے گئے. اب آپ ایک سمری بنی ہے جو اس سائفر کے اوپر میں بالکل نہیں جانتا کیا ہوگا اس سائفر کا. عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس تھا وہ کھو گیا. اچھا اب کھو گیا ابھی کریں گے، اب یہ کیا کریں گے؟ پھر پکڑیں گے، آرٹیکل 6 انہوں نے لگانا ہے، انہوں نے گرفتار کرنا ہے، انہوں نے پنجاب حکومت گرانی ہے. کیا کرنا کیا ہے؟ اب ہر روز ایک تماشا بنتا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا اس میں سے ڈالر ہو گیا، وہ کبوتر نکل آیا ایک اس میں سے، ہوتے نہیں ہے وہ ہیڈ میں سے. دوسری بات دیکھیں نواز شریف صاحب ہمارے ملک کے بڑے سیاستدان اور وزیر اعظم رہے، سب کچھ ہوا، سارا کچھ ہوا، سمجھتے ہیں معاملہ کو. اسٹیبلشمنٹ کو ان سے زیادہ کون سمجھے گا بھائی؟ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ان سے زیادہ کون سمجھے گا؟ جی عدالتوں کو ان سے زیادہ کون سمجھے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب دیکھیں، اب میں یہ صورتحال دیکھ رہا ہوں نا، میں مریم نواز صاحبہ کی اسٹرگل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے عمران خان ابھی بھی کر رہی ہیں. نواز شریف کو ملک سے جانے سے پہلے، اور میں بڑے ایک یعنی آپ سمجھیں کہ ایک روایت، ہماری روایت ہے رہی ہے ملک میں جو کہ شاید ختم ہو گئی ہے، لیکن روایت کی ایک روایت یا ثقافت یا جو بھی آپ کہیں ایک رواج ہوتا ہے پوری دنیا میں تاریخ میں رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلے مریم کو باہر بھیجنا چاہیے تھا پھر باہر جاتے ہیں. جی اب پورا خاندان ٹھیک ہے، ان کی اپنی فیملی، میں آئی ایم نو بڈی کہ میں ان کے فیملی میٹرز میں انٹرسٹ ہوں. نواز شریف باہر بیٹھے ہیں، بھائی باہر بیٹھے ہیں، سب باہر بیٹھے ہیں، اور مریم نواز. یہ ہماری روایات دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ، پتہ کہ شاید اب ماحول چینج ہو گیا ہو، جنگیں جو میدان سجتے ہیں، جب فوجیں آتی ہیں آمنے سامنے تو سپہ سالار آگے آتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں، وہ اپنی وہ لڑتے ہیں سپہ سالار، ٹھیک ہے، خواتین پیچھے، بچے پیچھے، خواتین پیچھے، وہ دعائیں کرتی ہیں، وہ ہمت بنداتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، وہ زخمیوں کی مرمت، لیکن مرد آگے اترتے میدان میں. یہ عجیب قسم کی لڑائی ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ مریم آگے بطور، اور وہ پیچھے ڈھال کے پیچھے سارے. مطلب بات دیکھیں، حکومت نومبر میں آئیں گے نواز شریف صاحب، دسمبر میں آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ترسوں، جب بھی آنا ہے آئیں. یار آپ مریم نواز جو ہیں ان کے اوپر سارے مرد حضرات ہیں، خاندان میں مرد، پارٹی میں مرد. جب زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو تھے ہمارے سامنے ہے نا، ہزار تنقید کریں، آپ ذرا تصور کریں، زرداری صاحب جیل میں تھے، بے نظیر باہر چلی گئی تھی. زرداری صاحب انشورڈ، جی زرداری صاحب انشورڈ کہ میں جیل میں رہوں گا، بے نظیر باہر جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بے نظیر جیل میں بیٹھی ہیں تو زرداری صاحب باہر نکل گئے. میں کچھ سمجھ دیکھیں، آئی ایم نو بڈی ٹو ٹاک کہ میں ان کے لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ سارے جو ہیں، مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. کلثوم نواز صاحب کہ وہ بھی آئیں، وہ جناب تدفین کا انتظام ہو رہا ہے، وہ بھی جناب مریم نواز، پھر ادھر بھی مریم نواز، ادھر بھی مریم نواز، ادھر وہ بیٹھے باہر سارے.
اچھا یہ تو چلے، نواز شریف صاحب کو بھی پہلی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے تھی کہ مریم کو بھیجو پھر میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سنبھالے، اس لیے ان کو باہر نہیں بھیجا گیا؟ جہنم میں ڈالیں سیاسی اس کو قیادت کو. سیاسی قیادت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک روایات ہوتی ہیں، ایک بنیادی روایت ہوتی ہے. جنگ میں پہلے خود اترتے ہیں اور پھر آپ خواتین کو پیچھے رکھتے ہیں. عمران خان لڑ رہا ہے نا، لڑ رہا ہے، اچھا آپ برا کہ تمام سیاسی جماعتوں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ عمران خان کہ بشرا بی بی سے کہ آپ آ جائیں میں گھر میں بیٹھا ہوں؟ او بھائی دیکھیں یہ جو عجیب سا لگتا ہے نا ہمیں کہ عمران خان مریم کو کہہ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا نا. عمران خان مریم کو کہہ رہے ہیں، مریم ان کو کہہ رہی ہیں، کہ وہ اچھا لگتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں خلاقیات تباہ ہو گئی، وہ خواتین کو کہہ رہے ہیں عمران خان، خواتین اس کو کہہ رہی ہیں، کتنا عجیب لگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مریم آ گئی ہے اور نواز شریف غائب ہے. دیکھیں ان کو یہ مریم کریڈٹ مریم کو جاتا ہے آج بھی، اور کریڈٹ میں مریم کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے حضرات غائب ہو گئے سارے مریم کو آگے کر کے. تو عمران خان کس سے مخاطب اس کو کرے گا؟ میں کوئی عمران خان کی بھی وکالت نہیں کر رہا، مگر وہ سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف بھی غائب ہو گئے اپنی صاحبزادی کو چھوڑ کے، تو عمران خان یہ جو سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ وہ ادھر سے ان کو بول رہے ہیں، ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی خاتون ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو. تو نواز شریف کیوں نہیں ہے سامنے؟ نواز شریف اترے میدان میں تو عمران خان جواب، پھر عمران خان بات کریں مریم کے بارے میں تو ہم بولیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندے کیا میں بات کروں، بندے بھاگ گئے ہیں وہ مریم کو چھوڑ کے. وہ بھائی بھی بھاگ گئے، باپ بھی بھاگ گئے، چچا بھی بھاگ گئے، تایا بھی، پورا ٹبر. خدا کا واسطہ مریم کو پیچھے، مریم خاتون ہے، وہ کتنا لڑے گی؟ یہ سارے کے سارے ان کو مریم، وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے پھر مریم، پھر وہ عمران خان. عمران خان کس کو، میں عمران خان کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، تو عمران خان جواب کس کو دے؟ وہ مریم آتی ہے، مریم کو جواب دیتے ہیں لوگ. یہ آئیں گے میدان میں تو کچھ ہوگا نا جی. یہ میں دیکھیں کچھ سخت لفظ نہیں استعمال کر، میں بنیادی روایات کی بات کر رہا ہوں سیاست. کبھی تصور ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری ملک سے باہر بھاگ جائے اور یہاں پہ بے نظیر بھٹو کو چھوڑ کے؟ یار کیا باتیں کرتے ہیں یہ. اچھا اب اس میں پھر اخلاقیات آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سامنے کوئی ہے ہی نہیں. اچھا وہ بھی چھپے کے، وہ بھی چپ، جناب شہباز شریف خاموش آرام سے، اچھا جی یوں تھا ٹو تھا مریم آ گئی. یہ دیکھیں یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا ایک معاشرتی اور ثقافتی اور سیاسی کی، یار کیا وجہ ہے کہ عمران خان مریم کو کہہ رہا ہے، مریم اس کو کہہ رہی ہے. نواز شریف کہاں ہے؟ نواز شریف سوچ پڑے ہیں، نواز شریف اترے، نواز شریف نے وہ دیکھا، نواز شریف نیچے آئے، اسحاق ڈار آ رہے چلتے. یار آپ کمال کرتے ہیں، اس کو پیچھے کریں، مریم کو آپ آگے ہیں سامنے میدان میں لڑے مردوں کی طرح دونوں. اتنا بیڑا غرق سیاست کا ہو گیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے معاملہ دوسرا. ٹھیک ہے سر، بریک کا وقت ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب واپس آ کے بات کرتے ہیں. بے نظیر کوئی بات کرتا، یہ بات کرتے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا معاملہ دوسرا تھا. ان کے بھائی چلے گئے تھے دوسری دفعہ ذوالفقار میں. ٹھیک ہے یہاں تو ٹھیک ہے سر. نواز شریف صاحب کیوں نہیں بات کرتے تھے، عمران خان سے مخاطب کیوں نہیں کرتے، کیوں اپنی بیٹی کو آگے کیوں سے بھی چھپتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے، موسم کیسا ہے، کھانا عجیب کمال ہے. وہ مریم کو جو انہوں نے آگے کر کے سارے چھپ گئے ان کے پیچھے، تحریک مریم نے چلائی ہے کام سارا. تو عمران خان کس کو جو، اچھا میں نے ایک دو ان کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا یار نواز شریف کو بات ہی نہیں کرتے، ہم کیا جواب دیں نواز شریف کو. تو نواز شریف جب واپس تشریف لائیں اور عمران خان سے لڑیں، میں نومبر میں آؤں گا، میں دسمبر میں آؤں گا. او بھائی آپ عمران خان سے لڑیں، آپ کی سیاست کریں، تاکہ ایک سیاست کا کوئی پتہ تو چلے نا کہ مرد کے سامنے مرد لڑ رہا ہے. دیکھیں یہ میں کچھ لیکن یہ مسئلہ ایک پرابلم ہے نا. عمران جواب دیتے ہیں، خاتون کو اچھا نہیں لگتا، خاتون ان کو کہتی ہیں، وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں. یہ کوئی اچھی خاصی گڑبڑ ہوئی ہے اس وقت. پھر یہ 90 کی دہائی والا کھیل شروع ہو گیا ہے. لیکن اس وقت تو یہ آصف زرداری ساتھ تو کھڑے تھے نا بے نظیر کے. یہاں وہ اکیلی مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں. وہ تو وہ یہ میں حیران ہوں کہ یہ انہوں نے پلان کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے آپ سے مزید. بجلی کو بھی ووٹ جی ڈاکٹر صاحب.
ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ خان صاحب کے بیانات کا جواب دے رہی ہیں. کیا اس وقت دیگر جو وزراء ہیں حکومت کے، نون لیگ کے، کیا ان کو جواب نہیں دینا چاہیے خان صاحب کے بیانات کا؟ دیکھیں، یہ ہماری روایات اور ہماری جو تہذیب اور تمام دنیا، تمام تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ چل رہا تھا معاملہ شوکت ترین والا اور مفتاح اسماعیل والا، معیشت پہ چل پھٹا، ادھر سے وہ آتے تھے مفتاح اسماعیل اور ادھر سے آتے تھے شوکت ترین، اور یہ ایک آپ دیکھیں نا، ایک آپ کو یعنی کوئی اس میں کوئی بےہودگی نظر نہیں آتی تھی، کوئی بدتمیزی وہ کہتے تھے معیشت ایسے چھوڑی ہے، یہاں ایسے چھوڑی ہے. اب اس تو وہ بھی ساتھ مریم کے پیچھے چھپ گئے آ کے. وہ بھائی آپ میری بات سنیں، آپ مریم کو ہٹا کے آپ خود کیوں نہیں بیٹھتے سارے لوگ؟ یعنی آپ سارے کے سارے مریم کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، مطلب خاندان بھی چھپا ہوا ہے، پارٹی بھی چھپی ہوئی ہے. آپ آ کے بیٹھے ہیں، آپ ڈی فیکٹو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں سارے. وہ مریم نواز صاحب جواب دیں قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں، فلانا ہو گیا ہے، وہاں حاضر ہے ساتھ بیٹھے ہوئے. بھائی آپ جواب دیں، شوکت ترین کا معیشت کو سنبھالے، جان چھوڑے نا مریم نواز کی. اور مریم بھی پیچھے اپنے آپ کو، اچھا مریم جو ہے دیکھیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی ہے. ان کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کا جو ایک وہ برانڈ ہے نا، وہ مریم ہے. مریم نواز ایک مزاحمت کہہ لیں یا وہ لڑائی کہہ لیں یا وہ جو بھی کہیں، وہ مریم نواز ہے. اچھا مریم نواز ہیں اور ان کے والد نواز شریف، لیکن نواز شریف صاحب بھی تو آگے ہیں نا خود. دیکھیں نا، یہ پریس کانفرنس لندن میں کرتے ہیں اور لندن میں روز پریس کانفرنس کریں. عمران یہ نواز شریف بولتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے بیٹی کو اپنے آگے کر دی ہے. اگر نواز شریف بولیں گے کچھ، شہباز شریف بولیں گے تو عمران خان جواب دے گا نا ان کا. اور یہ جو ہے پھر ہم کہیں گے کہ عمران خان کیوں جواب دے رہا ہے بھائی خاتون کا؟ وہ تو اس کو تو جواب دینا چاہیے وزراء کا یا یہ جو حکومت ہے. یہ سب نے یعنی دیکھیں، یعنی میں تھوڑا سا یہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے ساری. میں نے ان کے لوگوں کو کال کیا، یہ ان سے بات ہوئی پی ٹی آئی کے، میں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. انہوں نے تو آگے سے مجھے ان کے بندے کہتے ہیں یار وہ بات سنیں، اور وہ تو سارے مریم نواز کو آگے کر کے پیچھے چھپ گئے. اچھا میں نے کہا یہ تو واقعی بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، مطلب ایسا سنا بھی نہیں کبھی، مطلب ایسا تو تاریخ میں بھی کبھی نہیں سنا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مرد سامنے آتے ہیں. بہرحال میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن انہوں نے مریم کو طے کر لیا ہے کہ انہوں نے مریم کے پیچھے چھپنا ہے. اور اگر کوئی غلط جملہ بھی جانا ہے تو وہ مریم پہ جائے، ان پہ نہ جائے. آپ نے سنا ہے کبھی ان میں سے کسی وزیر کا کوئی ان کے اوپر کوئی ان کا کوئی نام یا کوئی ان کا تجدید؟ انہوں نے مریم کو تختہ دار یوز بھی کر رہے ہیں، وہ تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں مریم نواز. ووٹ بینک بھی اس کا ہے، جلسے بھی وہ کرے گی. حمزہ شہباز کا کچھ نہیں پتا، وزیروں کا کچھ نہیں پتا، وہ اپنی ذات میں سارے گم ہیں. اور مریم نواز کے پیچھے سب چپ کر کے بیٹھے ہیں. مریم نواز جواب دے رہی ہیں، معیشت پہ بتائیں، خارجہ پالیسی پہ بتائیں، عمران خان پہ بتائیں. وہ بھائی آپ شیئر کریں گے 13 جماعتیں اور یہ ایک جماعت 12، یہ جانے ان کی پالیسی جانے. اچھا دوسری بات کہ فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے آپ. یہ جو گرفتاری ہے، اگر آپ نے وارنٹ نکالا تو پکڑتے کیوں نہیں عمران خان کو؟ ڈرے سے کیا کریں گے نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کچھ 7-8 مہینے گزر گئے، پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنا ہے کیا ہے. اور میں آپ یقین کریں، میں داد دیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے ان سب کا بوجھ اکیلے اٹھائے ہوئے. اور ان میں سے کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھ کے 3-4 لوگ پریس کانفرنس کریں اور جواب دیں. وہ مریم کو ہی جواب دینا پڑتا ہے ان کو سیو کرنے کے لیے. 13 جماعتیں ہیں پلس اپنی جماعت، بشمول شہباز شریف، بشمول موصوفہ اسحاق ڈارا، وہ معیشت کو بھی وہ سمجھا رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ جب تک خود نہیں اتریں گے نا عمران خان کے سامنے جی، اور مریم کو رکھیں گے تو یہ
تو ان کا بھی پتہ مطلب میں کیا بات کروں آگے. دوسری بات, بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں. آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ میں, اور امریکہ میں وہ گئے ہیں تو ان کا جو دعوت نامہ آیا ہے وہ آیا ہے سیکرٹری ڈیفنس کی طرف سے, صحیح, آسٹن لوئڈ کی طرف سے ان کا دعوت نامہ آیا ہے, اور وہ نیو یارک سے اب پینٹاگن اور لینگلے, یہ بڑی امپورٹنٹ دونوں جگہیں. لینگلے اس لیے کہ وہاں پہ سی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن, اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ریجن آگے پیچھے, تو وہاں ان کے وزٹس بھی جو ابھی تک اعلان تو نہیں ہوا, لیکن وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے بھی دورے متوقع ہیں. وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, وہ اس میں یہ کتنا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کتنا آن بورڈ ہے, نہیں ہے, کیا ہے, میں نہیں جانتا. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ براہ کرم اچھا آپ یقین کریے تلخی کم ہو جائے گی, جو پولیٹیکل تلخی ہے نا یہ کم ہو جائے گی اس میں, اگر مریم کو تھوڑا سا پیچھے کر کے تھوڑی سی ہمت پکڑیں جی, اور حضرات آگے ہیں, تلخی کم ہوگی. آپ دیکھیں شوکت ترین, میں مثال دے رہا ہوں, شوکت ترین اور مفتاح اسماعیل کے درمیان گفتگو میں اتنی آپ کو عجیب سی چیز نہیں لگتی تھی کہ کہیں آپ کہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, جملے کیسے استعمال, کیونکہ وہ معیشت پہ دونوں شخص حضرات تھے. تو یہ ایسا کر لیں نا, مریم کو تھوڑا سا پیچھے کر کے خود ہمت پکڑ کے آگے آ جائیں اس کے پیچھے چھپنے کے بغیر, تو یہ آپ کو بےہودگی کم نظر آئے گی اور سیاسی ٹیمپریچر بھی کم ہوتا نظر آئے گا. یہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عمران مریم کو جواب دے رہے ہیں, مریم عمران کو جواب دے رہی ہیں, اور باقی سارے جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. سر یہ جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے, اور ایک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ایک تلخی کی وجہ سے جو حکومت اگر کوئی کام کر بھی رہی ہے, جیسے سیلاب زدگان کے لیے بہت سارے عطیات جمع کیے حکومت کی جانب سے اور بہت سارا پیسہ آیا باہر سے, حکومت وہ تمام تر کارکردگی دکھا نہیں پا رہی جو دکھانی چاہیے اس وقت کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں, تاکہ وہ انتخابات کے لیے بھی حکومت کے اگر عوام کے سامنے جاتی ہے تو ان کے پاس کارکردگی رپورٹ ہو. جب تک یہ عمران خان کو ایک طرف کر کے یہ اس طرف دیکھیں, یہ آئے نا ڈار صاحب, تو پہلے دن آتے ہی وہ ڈالر اوپر نیچے آگے پیچھے, آپ یقین کریں کہ میرا خیال تھا یہ ایک ہفتہ کم سے کم یہ ڈالر اور معیشت پہ توجہ دیں گے. ایک دن وہ ہوئے, اگلے دن پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے, عمران خان غدار ہے, عمران خان چور ہے, عمران خان فتنہ ہے, فلانا ڈھماکہ, مریم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. او بھائی آپ مطلب یہ میں اس کو, اب مجھے نہیں پتا وہ معیشت میں آئے ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, وہ کل کو کوئی اور کیا کر رہے ہوں گے, اللہ جانتا ہے. ڈار صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا سیاست میں. معیشت مطلب لوگوں کو وہ معیشت ہی کرنے آئے کہ وہ سارے ساتھ بیٹھ گئے آ کے. او بھائی دیکھیں, اور مریم کو تو کم سے کم پیچھے اب آپ آ گئے ہیں, تو معیشت کا بھی مریم جواب دے رہی ہے, تو اس کا بھی مریم جواب. یہ دیکھیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں. میں یقین کریں, یا تو وہ یہ ہے کہ مریم کو آگے کر کے سب پیچھے چھپ گئے ہیں. میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہ رہا, کیا اسٹریٹجی ہے بھائی, معیشت ہے تو معیشت کو آپ جواب دیں. شوکت ترین کا معیشت کی پوری ایک بات کریں, اس پہ بھی نہیں کرتے, اس پہ بھی سارے بیٹھ جاتے ہیں. مریم نواز کو آگے کیا ہوا ہے انہوں نے, تو یہ اس کے نتیجے میں تلخی اور بدتمیزی اور بےہودگی ہو رہی ہے, جو کہ اچھا نہیں ہے, جو کہ ہماری بنیادی اس کے خلاف ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب اچھے تگڑے ہوئے ہیں, یعنی ایز اے پرسن بھی تگڑے سیاستدان ہیں, اور وہ وارنٹ نکال دیے. تو وارنٹ اگر نکال رہے ہیں تو پھر گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ گرفتار کریں گے, وہ ضمانت ہو گئی, ضمانت ہو گئی, تو اس کے بعد اب پھر سمری ہو گئی. سمری میں سائفر کا کدھر ہے, یعنی سائفر کا بھائی سائفر کدھر گیا؟ وہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی غائب ہو گیا. چلیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایوان وزیر اعظم میں بھی نہیں ہے, عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے. اب میرے خیال سے وہ فارن آفس میں کہیں پڑا ہوگا, فارن آفس سے بھی غائب ہو جائے گا, پتہ نہیں کدھر جائے گا, وہ کمیشن بنے گا. کل عمران خان صاحب کا وہ ہے معاملہ جو کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگنی تھی. اب اس کے وہ الفاظ غالباً نہیں ہیں کہ جو الفاظ جن کی توقع کی جا رہی تھی, وہ الفاظ اس میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے وہ جو معافی اور ساری وہ چلے گئے تھے زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں, لیکن وہ الفاظ جو ہیں
وہ الفاظ ابھی تک اس میں جواب میں نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے اور کل کیا کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. جی لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، اگر ہمارے سیاستدانوں نے اس وقت ان معاملات کو سیاسی طور پہ حل نہیں کیا، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں. پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز. اور میں سب سے زیادہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس وقت اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. بدقسمت دیکھیں، جب ایک الٹیمیٹلی کوئی کرائسس کریٹ ہوتا ہے نا، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں جو کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، پھر دوسرا ادارہ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ جو وہاں مسئلہ حل ہو جائے، وہاں پہ پہنچ جائیں، وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں، وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں، تو بار بار کہہ رہے ہیں وہ تعین الیکشن کمیشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، توشہ خان آ جاتا ہے، تو وہ پہلے ہی انہوں نے اپنی اسٹڈی تیار کی ہوئی ہے. آخری فورم بچتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو میرے لیے بڑی میرے لیے پریشان کو بات ہے ادھر پاکستانی، جو خط لکھا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے. جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم ہے کسی وجہ سے جو کہ بڑی پبلک ہو گئی ہے، تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے جمہوری سسٹم کے لیے. یہ ہماری عدالتوں کو بھی دیکھنا ہے. اور لیکن میں کیا عدالتوں سے بات کروں سپریم کورٹ سے؟ تو سپریم کورٹ کی طرف سے خط لکھا گیا ہے ان کو چیف جسٹس کو کہ وہ جج صاحبان کی وہ بھی محترم ہے، لیکن یہ باقاعدہ خط و کتابت پبلکلی ہو رہی ہے. اب یہ بھی نہیں کہ کوئی کمرے میں بیٹھ کے ہوتا ہوگا اختلاف، ہمیشہ ججز میں فیصلوں میں ہوتا ہے، جو پبلک میں آ رہی ہیں چیزیں. یہ ایک تو یہ سیاستدان لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ نہیں کسی طرف جا رہے. ادھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع سا بنا ہوا ہے. ادھر سے جو ہے وہ آخری فورم کسی ملک کے اندر تنازع حل کرنے کا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ میرے لیے پریشان کن بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اور جو پولیٹیکل آپ کے جو ہوتے ہیں آپشنز، کانسٹیٹیوشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین سازی جو ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ پوری نہیں ہے. الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن کمیشن کیسے ہوگا، ریفارمز ہوں گے، کیا ہوگا وہ. اور پلس یہ آخر میں الٹیمیٹلی جو بھی تنازع ہوگا اس میں سپریم کورٹ میں جانا ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن آ جائے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کہے کہ یہ جج ہونے چاہیے، دوسرے پولیٹیکل پارٹی یہ جج ہونے چاہیے، تو یہ سپریم کورٹ اور پبلک کے لیے اچھا نہیں ہے. سر بریک کا وقت ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب واپس آ کے بات کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بینچ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے بات یہ دیکھیں نا پبلک میں شروع ہو گئی. جی سر ٹھیک ہے، یہ بینچ بنے گا، اس کے لیے یہ بینچ بنے گا. یہ تو یہ ایسا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے مزید آپ سے. کم کرنے کا ایک میں نے راستہ بتایا کہ مریم صاحبہ کے علاوہ باقی شخصیات سامنے آئیں اور عمران خان کا جواب دیں، تو شاید یہ جو بیہودہ سی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں یہ کم ہو جائیں گی. کہ عارف الوی صاحب مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل، وہ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے نہیں اس میں. تو یہ ملک مجھے نہیں پتا کہاں، اور ٹائم بھی نہیں ہے زیادہ. اور عمران خان صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ دھرنا نہیں دے گا، لانگ مارچ نہیں کرے گا. میری اطلاع ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لیے سرپرائز دینے کو تیار ہو. ان کے پاس لوز کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے. وہ تو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ کیسز ہیں، باقی معاملات ہیں سارے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی وقت بھی سرپرائز کو دے سکتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ تلخی کسی طرح کم ہو، کیونکہ اگر مریم آگے رہتی ہیں اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور یہ باقی کچھ نہیں کرتے لوگ سارے، تو یہ کچھ مناسب سا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ اس وقت اگر مریم نواز صاحبہ کی جگہ کوئی اور وزیر نون لیگ سے یا جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر وہ خان صاحب کو جواب دیں تو بہتر ہوگا اخلاقی طور پر بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت سیاست میں اور ان بیانات میں الجھنے سے پہلے اگر
عوام کو ڈیلیور کر کے دکھا دے نون لیگ تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں اس پہ مزید اب کوئی فردر بات نہیں کرنا چاہ رہا. محلوں میں بھی اگر خواتین کی لڑائی ہوتی ہے تو خواتین لڑ رہی ہوتی ہیں. اگر ادھر خواتین ہو سامنے اور یہاں سے کوئی مطلب یہاں سے مرد نکلیں اور وہاں سے ایک اپنی خاتون کو آگے کر دیں, مطلب میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. چکن اور وہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں مرد حضرات, میں نے ایسا نہیں دیکھا کبھی, اور میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے, اور مجھے نہیں پتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ بینظیر بھٹو باہر تھی اور زرداری صاحب اندر تھے, یعنی زرداری صاحب جو ہیں, مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹس دینا نہیں چاہ رہا. یہ ان کی اپنی پالیسی ہے, اور ایک میں نے روایات کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, نیا دور ہے تو ہو سکتا ہے روایات آج کل کی بدل گئی ہوں. آج کل ہو سکتا ہے کہ وہ بائیڈن پیچھے ہو گئے ہوں اور پیوٹن بھی پیچھے ہو گئے ہوں, اور انہوں نے اپنی خواتین کو آگے کرتے. ہو سکتا ہے, میں دیکھتا ہوں, چیک کرتا ہوں, شاید ایسے ہو. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں خطے میں. اور میں نے ایک جملہ جو کہا نا کہ مجھے اس بات پہ پریشانی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں ہر گزارے دن کے ساتھ, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل آپشنز تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ طے کرتی ہے نا. تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے آپس میں اختلافات سسٹم کے لیے اچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آپشن زیرو نیل بٹا نیل ہو چکے ہیں. چارج شیٹ کمپلیٹ تیار ہو رہی ہے, مطلب پولیٹیکل ڈیڈ لاک, کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک, معیشت کا ڈیڈ لاک. یہ اللہ کرے ہماری جمہوریت آگے چلے, میری دعا ہے. جمہوریتیں نہیں ہوتی ملک تباہی کی طرف جاتے ہیں, ملک برباد ہوتے ہیں جب جمہوریتیں ختم ہوتی ہیں. یہ ملک اللہ کرے جمہوریت یہ سدھر جائے. سارا معاملہ یہ اپنے آپ کو سب ٹھیک کر کے یہ جمہوریت کو چلائیں, سب کے سب بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو اس کو پراپرلی جو ہے نا, یہ جو تلخی اور شور شرابہ کچھ نہیں سنبھال رہا ملک میں. لوگ چیخ رہے ہیں, گالیاں گلوچ اوپر کے نیچے تک, اور ایک فورم رہ گیا اس کے اوپر جناب لڑ رہے ہیں. اب جناب تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں. دوسری بات, اس ہفتے یہ نہ صرف یہ کہ توہین عدالت والا عمران خان کا جواب لگا ہوا, عمران خان کی وہ پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے جو نیب کی ترامیم چیلنج کی ہوئی ہے عمران خان نے. جی سپریم کورٹ وہ لگا ہوا ہے نا پرسوں. بھئی مسئلہ یہ کہ یہ بڑا اہم ہفتہ ہے اور کلیئرٹی آ جائے گی کہ کہاں جا رہا ہے ملک. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ادھر برکس نے نا پورا برکس یعنی اس میں برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ان سب نے وہ یوکرین کی جو انیکسیشن ہوئی ہے رشیا والی, اس سب کے خلاف وہ ایبسٹین کر گئے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے. تو ادھر ایک رولا پڑا ہوا ہے, وہ نہیں حل ہو رہا. وہ ایک بہت عجیب اور بات ہے کہ برکس پراپرلی یعنی اس سے جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے. اچھا, دوسری جو بات ہے, پہلی دفعہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں جن کمپنیز کے اوپر, ان میں انڈین کمپنی بھی ہے جو کہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہی تھی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.